اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے بھیجی ہے، سچی کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت یہی دیتی ہے۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس کتاب کی طرف آؤ، یہی ہدایت دیتی ہے، پر دیتی متقین کو ہے۔ اگر اس سے ہدایت چاہیے تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، یہ کتاب تمہیں ہدایت دینے لگ جائے گی۔ اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں؟ فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ کی طرف ہے نبی اتارا گیا قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تورات، انجیل، زبور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں اور یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا انجام بتا دیا کہ یہ کامیاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو اس قرآن کو نہیں مانتے تو ان کا انجام کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تین قسم کے لوگوں کا شروع میں ذکر فرما کر یہ اصل میں فرمایا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تین میں سے کون سے لوگوں میں سے بننا ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کا انجام بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ اور آگ سے، جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنا دیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکال دیے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ جب یہ سب کام اللہ کرتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ جبکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ بھلا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یاد رکھو کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر اس دنیا میں آ گئے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹایا جانا ہے۔ تو لہذا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، اور اس طرح تم حق کو چھپاؤ، ایسا مت کرو جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟
کیا تم سمجھتے نہیں؟ فرمایا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ہاں یہ نماز بوجھل لگتی ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بالکل بوجھل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی کچھ لینے دینے سے کام چلے گا اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ اس دن سے اللہ سے ڈر کے رہو۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ دیکھیں اللہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، گویا تم بھی ان چیزوں کا خیال رکھو۔ فرمایا کہ ہم نے یہ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے ایک آدھ جگہ ذکر کیا ہے، ہر جگہ قائم کرنے کی بات کی ہے، اور قائم کرنے میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو وقت پہ پڑھی جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے مردوں کے لیے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ خود بھی پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی جائے، خود بھی پڑھی جائے اور دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ تو یہ نماز قائم کرنا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم قائم کرنے کا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، اگر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ آخرت کا گھر ہمارے لیے بنایا ہے، تو اے نبی ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے ذرا اللہ کے پاس پہنچو، لگ پتہ جائے گا آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے یا ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، یہ تو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے تو ہر ایک کی یہ خواہش ہے کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، لیکن یہ سن لیں کہ یہ زندگی اگر مل بھی جائے تو ان کو عذاب سے نہیں بچانے والی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کو خوب پتہ ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ اور یہ لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہم نصارہ اور یہودی، تو یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے مگر اس وقت جب اللہ کے حکم کو مانے اور اس کے مطابق چلے۔ فرمایا اللہ سے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی اور کوئی سفارش نہیں چلے گی، لینے دینے سے کام نہیں بنے گا، نہ ہی کسی قسم کی مدد اس دن کی جائے گی۔ اس دن سے ڈر کے رہو۔ اسی طرح فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے یعنی کثرت کے ساتھ مجھے یاد کیا کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور ہمیشہ میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے ساتھ کفر مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اور یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء،
بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم تمہیں مختلف انداز میں آزمائیں گے، کبھی ڈر دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے نبی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے اسی وقت وہ بولتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ لوگ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن لوگوں کی پیروی کی گئی ہوگی وہ ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے جنہوں نے پیروی کی ہوگی۔ ان سے کہیں گے انہوں نے ہماری پیروی نہیں کی، برات کا اظہار کریں گے۔ تو یہ لوگ کہیں گے اے کاش لو ان لنا کرتن، اے کاش ہمیں ایک دفعہ دوبارہ زندگی ملے، دنیا میں جانے کا موقع ملے، فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، ہم بھی اسی طرح ان سے برات کا اظہار کریں جس طرح یہ آج ہمارے ساتھ برات کا اظہار کرتے ہیں، بیداری کا، کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ اس وقت ہم سے نذرانے لیتے تھے اور ہمیں کہتے تھے ہم تمہیں اللہ سے بچوا لیں گے، اور اب یہ برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیجے، ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اظہار کریں گے۔ آخر میں آج کے انشاءاللہ اس حصے میں آخری بات میں بتانے لگا ہوں، آخری چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں پاکیزہ رزق وہ کھاؤ، واشکروا للہ، جو اللہ کا تمہیں دیا ہوا رزق ہے کھاتے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ بھی سن لو کہ بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے، مرنے کے قریب ہو اور بچنا چاہتا ہو، دو شرطیں ہیں، غیر باغن، نہ تو بغاوت کرنے والا ہو، لو میں تو کھاؤں گا یہ بھی گوشت وہ بھی گوشت میں تو کھاؤں گا، یہ بغاوت ہے، اور فرمایا ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ایک پاؤ کھا کر جان بچ سکتی ہے تو وہ 2 کلو کھا جائے تو یہ حد سے تجاوز کرنے، یہ 2 شرطیں لگا کر اللہ نے فرمایا جو مجبور ہو جائے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ حرام بھی کھا لے تو۔ فرمایا بے شک اللہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ دین کو چھپاتے ہیں وہ اس کے بدلے میں کچھ کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 منٹ میں حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن 12، 13، 15 منٹ تک کی مجھے اجازت دے دیا کریں۔